السلام علیکم۔ آج کی کتاب انتخاب نثر اردو کا یہ سبق ہے، صفحہ نمبر 54۔ عصمت آپا، ایک شام کی گفتگو، شکیلہ رفیق۔ میں بولی، سوال یہ ہے کہ صرف مطالعے کے بل پر اوریجنل کہانی تخلیق نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے مشاہدہ یا تجربہ شامل نہ ہو۔ تجربے کے بغیر گہرائی کیوں کر آئے گی یا آ سکتی ہے؟ آپ کیا کہتی ہیں؟ پہلے تو ان کی آنکھیں مسکرائیں، پھر لب متبسم ہوئے اور انہوں نے شفقت سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے؟ وقت کے ساتھ ساتھ لکھنے والے میں اتنی سمجھ آ جاتی ہے اور آ جائے گی کہ اس پر نہ بھی بیتے وہ بتا لیتی، یعنی جھیل لے خود ہی۔ میں نے پوچھا، ہاں جھیل لے۔ اب ایک شخص ہے جسے ذلت و خواری ملی ہے دنیا سے، وہ کچلا گیا، پیسا گیا، ذلیل ہوا، خوار ہوا، اور یہ آپ کو بھی پسند نہیں۔ آپ اپنی تحریر میں کسی کی صرف ذلت و خواری دکھاتے پھر رہے ہیں، وہ دبدبا کے رہ جاتا ہے، حالانکہ اس کا دل چاہتا ہے کہ دنیا سے لڑے، بدلہ لے۔ اب اگر وہ خود مصنف ہے اور وہ سب اسی پر بیتی ہے تو اپنی تحریر میں لوگوں کے منہ پر تماچا مار کے اس کی تسکین کو حاصل کر لیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم خود وہ شخص بن جاؤ اور سوچو کہ اگر میرے ساتھ یہ ہوتا تو میں کیا کرتی، وہ دکھ مجھ پر پڑتا تو میرا رد عمل کیا ہوتا۔ ہو سکتا ہے نہ کہ مجھ پر پڑتی تو میں یہ ترکیب کرتی ہے نہ۔ وہ کر تو سوال رہی تھی مگر انداز بالکل یہ تھا کہ جواب اس بات میں چاہتی ہوں، مگر میں نے انہی سے پوچھا، خود آپ لکھتے وقت کیا سوچ رکھتی ہیں؟ وہ فوراً ہی بولی، میں نے تو کہانیاں یوں شروع کی کہ کوئی کردار لیا، سوچا کہ میرے ساتھ ایسا ہوتا تو میں کیا کرتی، یعنی مجھ پر پڑتا تو میں نے کہانی وہ بات کروا دیتی جو میرا دل کرنے کو چاہتا۔ وہ بے وقوف ہے جو ایسا نہیں کرتا۔ میں نے تو اپنی کہانیاں اسی سوچ کے ساتھ لکھنا شروع کی کہ اس حرکت پہ جوتے مارنے کا دل چاہا تو مار دیے۔ بے وقوف، تو نے یہ حرکت کیا کی؟ یہ کیوں نہ کیا؟ تو کیا تم نے بھی ایسا کیا؟ جو باتیں تم نے نہیں کی وہ بھی کروا دیتی۔ بعض کہانیوں میں ان کی چمکدار اور متجسس نگاہیں مجھ پر جم گئیں۔ ہاں ایسا ہوا تو ہے۔ اس وقت شعور نہیں تھا لکھنے کا، ایسا اتنا کرنے کا، لیکن جب شعور آ گیا تو پھر وہ میری حیران نگاہیں دیکھ کر بولی، میں اپنی بات کر رہی ہوں، شعور آنے کے بعد لکھا تو لوگ کہنے لگے یہ تو تمہاری کہانی ہے۔ مصنف لکھتے وقت سوچتا ہے کہ لوگ کہیں یہ نہ کہیں کہ تمہاری کہانی ہے، کہے تو ہاں میں نے جھیلی ہے یہ کہانی، اور جھیلنا کوئی جسمانی ہی نہیں ہوتا، دماغی زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ جسمانی طور پر بیل بھی پیٹتا ہے، بکری بھی، مگر بیل بن کے خود کولہوں میں پستا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ لکھنے والا اگر چاہے تو بیل اور بکری بن کے بھی لکھ سکتا ہے، کیونکہ بیل اور بکری تو نہیں لکھ سکتے۔ مصنف سوچ سکتا ہے کہ بیل اس وقت کیا سوچ رہا ہوگا۔ اگر میں بیل ہوتا تو وہ بولتے بولتے رکیں اور ہنس کر کہا، ویسے میں نے ایسی کوئی کہانی نہیں لکھی، میں انسانی بیل ہوں۔ تو وہ جو اتنے ڈھیر سارے اردو کے رائٹر اور ان کی کہانیاں نظر آئی ہیں منظر عام پر ہندوستان میں۔ میرے سوال پر وہ منہ بنا کر بولی، وہ کام آنے والی نہیں ہے۔ آئندہ اور پھر آج کل کا انسان تو روپے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کس کام سے کتنا روپیہ ملنے والا ہے، بس یہی اولویت ہے۔ اب تو بہت کم ایسے خوش نصیب ہیں جو علم کو علم کے لیے حاصل کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، بس چند شوقین نکل آتے ہیں، مگر افسوس یہ ہے کہ وہ علم سے محروم ہو جاتے ہیں، اور دوسری طرف لکھپتی کروڑ پتی بھی نہیں بن پاتے۔
عصمت آپا سے گفتگو کے دوران ایک اہم بات جو میں نے محسوس کی وہ یہ کہ ان کی تحریر میں جو حرکت، تیزی اور طوفان کی سی بلاخیزی ہے وہ ان کی گفتگو کا بھی خاصہ ہے۔ غور کرنے کی بات، نیچے عصمت آپا کی تاریخ پیدائش اور وفات لکھی ہوئی ہے، وہاں سے آپ کو پڑھنا ہے اپنے طریقے سے، اور دوسرے صفحہ نمبر 57 پر بھی دیکھیں، نیچے تک آپ اس کو پڑھیں۔ اسی طریقے سے صفحہ نمبر 58، یہاں پر جو بات لکھی ہے، سب سے خاص بات جو عصمت آپا نے کہی وہ یہ ہے کہ علم کو علم کی خاطر حاصل کرنا چاہیے، اور پھر نیچے لکھا ہوا ہے اوریجنیبل متجسس اثبات شعور رائٹر بلاخیز خاصہ۔ ان کے انگلش اور ہندی میں ترجمے لکھے ہوئے ہیں، آپ انہیں یاد کریں اور پورے سبق کو ہمیں سنا دیں، پھر انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ حاضری ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔